کسی کو یہ بتائیں کہ کافی کا لفظ عربی لفظ قہوے سے نکلا ہے تو لوگ حیران ہوں گے، اور اگر آپ یہ بھی بتائیں کہ کافی مسلمان درویشوں کا مشروب ہے اور انہی کے ذریعے دنیا بھر میں متعارف ہوا، تو دنیا میں کافی کی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے اس پر کوئی یقین ہی نہیں کرے گا۔ کافی اب تک تو 70 سے زیادہ ممالک میں پیدا کی جاتی ہے، لیکن کافی کے پودے جینس کافیا کے اصل وطن گرم بارانی جنگلات والے افریقی اور بحر ہند کے ممالک مثلاً ایتھوپیا، میڈغاسکر، ماریشس اور ریونین وغیرہ ہیں۔ کافیا کے اندر کی پھلیاں پکنے پر انہیں چن لیا جاتا ہے اور خشک کر لیا جاتا ہے۔ خشک پھلیوں کو جنہیں بینز کہا جاتا ہے بھون کر پیس لیا جاتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ مختلف درجہ حرارت پر بھوننے اور بعد میں تیار کرنے کے طریقوں کی وجہ سے اس کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر کافی کی 2 قسمیں ہیں، عربیکا جو نفیس قسم کی ہوتی ہے اور روبسٹا جو ذرا سخت اور تلخ فصل ہے۔ خط استوا پر واقع ممالک میں خصوصاً جنوبی امریکہ میں یہ خوب کاشت کی جاتی ہے۔ لیکن جو بات ہم نے شروع میں کی کہ کافی کا لفظ دراصل عربی سے آیا ہے، یہ بے دلیل نہیں ہے۔ اگر سامی زبانوں پر ایک نظر ڈالیں جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہیں تو کح کے مادے کا لفظ ہے گہرا رنگ یا تاریک۔ یہی لسانی مادہ عربی لفظ قہوے کا منبع ہے۔ عربی لغات دان کہی کا مطلب بتاتے ہیں بھوک ختم کرنے والا، اور قہوے کا لفظ عثمانی ترکوں نے عربی سے لیا اور یہ ترکی میں قہوے کے طور پر رائج ہو گیا۔ ترکوں سے ولندیزی یعنی ڈچ زبان میں بھی یہی لفظ کافی کے نام سے آیا اور 1582 میں انگریزی زبان میں پہلی بار کافی کے نام سے متعارف ہوا۔ یہ تو اس لفظ کے متعارف کرانے کی بات تھی۔ کافی پہلی بار کس نے متعارف کروائی، اس کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ کئی روایات ہیں اور ہر روایت میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود ہے۔ ایک قدیم روایت کے مطابق شیخ عمر نامی بزرگ جو بہت مستجاب دعوات مشہور تھے، موشا یا یمن میں رہتے تھے۔ ایک زمانے میں انہیں ان کے آبائی وطن سے جلا وطن کر کے وساب نامی دشت میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں ایک غار ان کا مسکن تھا۔ یہ ایسا ویرانہ تھا جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ شیخ عمر نے ایک خودرو جھاڑی دیکھی اور اس کی پھلیوں سے بھوک مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ بہت زیادہ تلخ تھیں۔ انہوں نے ان پھلیوں کو بھونا، لیکن یہ اور زیادہ سخت ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ان پھلیوں کو پانی میں ابالا تاکہ نرم ہو سکیں، تو اس سے ایک خوشبودار توانائی بخش بھورا مشروب تیار ہو گیا، جسے پینے سے شیخ عمر کو توانائی مل گئی اور وہ اس ویرانے میں زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ یہ کافی کی دریافت تھی۔ جب موشا میں اس معجزاتی مشروب کی داستانیں پہنچی تو شیخ عمر کو واپس بلا لیا گیا۔ اس طرح یمن میں پہلی بار کافی متعارف ہوئی۔ یمن کی خانقاہوں میں یہ مشروب تیزی سے مقبول ہوا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جاندار قہوہ عبادت گزاروں کو رات بھر جاگنے میں مدد دیتا تھا۔ یہ مسلمان صوفیاء اور کافی کی دوستی کا آغاز تھا۔ تعارف کے بعد یمنی تاجر مشرقی افریقہ سے یمن میں کافی کے بیج لانے لگے اور سب سے پہلے یمن کی مسلم خانقاہوں میں علماء اور درویشوں کے حلقوں میں پھلیاں یعنی بینز بھون کر اور پیس کر اسی طرح کافی بنائی گئی جیسے آج کل رواج ہے۔ پھر یمن میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ 15ویں صدی کے وسط میں کافی کے پودے کی کاشت اور تعارف میں یمن ہی کے احمد الغفار کا نام بھی قابل اعتماد شہادتوں میں موجود ہے۔ محمد بن سعید نے پہلی بار کافی عدن میں متعارف کروائی۔ ایک اور صوفی بزرگ علی بن عمر نے عرب دنیا میں کافی کو فروغ دیا۔ یہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہی ملک العادل کے ساتھ بھی کافی مدت تک رہے۔ معروف مسلمان عالم ابن حجر الہیثمی ایک مشروب کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام قہوہ ہے، اور وہ زیلہ کے علاقے میں اگنے والے ایک پودے سے بنایا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ سے کافی سب سے پہلے صوفی بزرگ بابا بودان ہندوستان لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوران سفر کافی کے بیج اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر ان کی حفاظت کی اور ہندوستان میں میسور کے علاقے میں کافی کا پہلا پودا لگایا۔ 16ویں صدی میں کافی ایران، ترکی اور شمالی افریقہ پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے کافی یورپ میں داخل ہوئی اور پھر وہاں سے دنیا بھر میں پھیلتی گئی۔ یورپی سیاحوں، معالجوں اور سفیروں نے اس مشروب کو حیرت سے دیکھا۔ ایک اور روایت کے مطابق کالدی نامی ایک چرواہے کی بکریوں نے آس پاس لگی جھاڑیوں کے کچھ بیج کھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وجد میں آ کر کودنے لگی۔ چرواہا بکریوں کی اس حرکت سے بہت پریشان ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے بھی ایک بیج چبا ڈالا اور اسی کیفیت سے دوچار ہوا۔
1583 में एक जर्मन डॉक्टर ने मशरिक़ वस्ती के अपने 10 साला दौरे के बाद लिखा कि लिखने वाली स्याही की तरह का एक सियाह मशरूब जो बहुत मज़े से सुबह सुबह पिया जाता है, मैदे की बीमारियों समेत कई बीमारियों के लिए मुफीद है। एक झाड़ी के फल और पानी से बनाया जाने वाला ये मशरूब बड़े से चीनी के बर्तन में डालकर सबको पेश किया जाता है और दायरे में मौजूद बारी बारी हर शख्स इसमें से पीता है। यूरोप, अमेरिका और जनूबी अमेरिका तक कॉफ़ी की रसाई और उसके असरात एक लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर ये कि ब्राज़ील अब कॉफ़ी की पैदावार में दुनिया में नंबर 1 है और दुनिया भर में काश्त से लेकर पिए जाने तक कॉफ़ी के कारोबार से मुंसलिक अफराद अरबों डॉलर्स के कारोबार से वाबस्ता हैं। सिर्फ फलियों को भूनने और खुश्क करने से लेकर मुख्तलिफ अंदाज की कॉफ़ी तैयार करने के तरीकों पर ढेरों किताबें लिखी जा चुकी हैं। जायकों से लेकर तैयारशुदा कॉफ़ी की सतह पर मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का फ़न भी लाटे आर्ट के नाम से मकबूल हो चुका है और तजारती कंपनियां इसमें एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में लगी हैं। आजकल तकरीबन 80 ममालिक में 2.5 करोड़ बागात में कॉफ़ी की काश्त की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कॉफ़ी के 15 अरब पौधे मौजूद हैं। हर रोज़ कॉफ़ी की 2 अरब 25 करोड़ प्यालियाँ पी जाती हैं। इस पौधे की कम अज़ कम 66 मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन काश्त के लिए सिर्फ 2 किस्म के पौधे ही इस्तेमाल होते हैं, अराबिका और रोबस्टा। कॉफ़ी का ये छोटा सा बीज दुनिया के नशेबो फराज से गुजर कर आगे बढ़ता गया और आज इसे दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है और हम अब इस यकीन के साथ कॉफ़ी पीते हैं कि ये मगरबी दुनिया की अता है। इसकी मकबूलियत की दूसरी वजूहात भी हैं। कॉफ़ी की एक प्याली आपको 11% विटामिन B2, 6% विटामिन B5 और 3% मैग्नीज और 2% मैग्नीशियम देती है। तहकीकात से पता चला है कि ये बदन में चर्बी कम करने में भी मददगार है और जिगर के लिए भी फायदेमंद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।